نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے سلامتی کا حق۔ سلامتی کے حق سے مراد ایک ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کا حق ہے جہاں ہر فرد کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر محفوظ رکھا جائے۔ اس حق میں شامل ہے جسمانی سلامتی، ہر شخص کو قتل، جسمانی تشدد، اذیت اور نقصان سے محفوظ رکھا جائے۔ ذہنی سلامتی، ذہنی دباؤ، خوف اور ذہنی ایذا رسانی سے بچایا جائے۔ معاشرتی سلامی، سماجی تحفظ فراہم کیا جائے جس میں غربت ہے، روزگاری ہے اور بے گھر سے بچاؤ شامل ہو۔ مذہبی سلامتی، ہر فرد کو اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے، عقائد کے مطابق عبادت کرنے اور زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو۔ معاشی سلامتی، ہر شخص کو معاشی استحکام اور روزگار کی ضمانت دی جائے۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے لاسٹ پہ قانونی سلامتی، انصاف تک رسائی اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سلامتی کے حق کے متعلق سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی کو بغیر اس کے جان کا بدلہ لیا جائے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا میں قتل کیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اور اسی طرح پھر سورۃ نحل میں ہے، خدا کی دینی کتابوں کی نسبت جو کچھ تمہارے سامنے جاری کیا گیا، جو کچھ اس میں پہلے نازل ہو چکا، ان میں سے جو ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، ہم اسے اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں جو اس کے لیے محفوظ ہے۔ اسی طرح سلامتی کے متعلق صحیح بخاری میں ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت سے حرام ہے۔ جزاکم اللہ۔